الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک جہات بھی، رسول اکرم شفیع معظم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عزت و تعظیم کے لائق حضرات سامعین، منتظمین، متبعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ کہ ہم نے یہ محفل سجائی اور ہم اس میں حاضر ہوئے اور ہماری حاضری لگ رہی ہے۔ مختصر سے وقت میں جو دو چار چیزیں بیان کر سکتا ہوں وہ یہ کہ جو آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا اس کے جو ہے تشریح میں بیان کروں گا۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے، آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا اس میں موت اور حیات کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور موت اور حیات کا تسلسل اس کا ذکر ہے اس آیت میں۔ زمین و انسانیت کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کنتم امواتا، تم حقیقت میں مردہ تھے، اور کنتم امواتا کہہ کر انسان کو یہ باور کرا دیا کہ اے انسان تو دائمی نہیں ہے، تو عدم سے وجود میں آیا ہے، اور وہ ہستی جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو ہمیشہ سے وجود میں ہو، وہ رب ذوالجلال کی ہستی۔ تو تم معدوم تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ معدوم تھے، اس کو موت کے ساتھ تعبیر کیا۔ ائمہ تفسیر کے ہاں اس کے اور معنی، مطالب، تفسیرات بھی ہیں، مگر میں قلت وقت میں اس ایک معنی کو آگے لے کے چلوں گا کہ جب انسان حالت عدم میں تھا، جسمانی اعتبار سے جب انسان حالت عدم میں تھا تو اس کو موت کا، اور جب انسان جسمانی معدومیت میں تھا، جسمانی اعتبار سے حالت عدم میں تھا، تو وہ عدم بھی اس کا عدم ظاہری تھا، عدم معنوی نہ تھا، کیونکہ قرآن ایک اور مقام پر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ ایک انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یہ کون سا زمانہ ہے جو انسان پر گزرا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان اس دور میں شیء مذکور نہ تھا، یعنی ایسی شیء نہ تھا کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہو۔ اس آیت میں تین حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب کہا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، تو کہا کہ وہ انسان اس دور میں مذکور نہ تھا، یہ زمانہ بھی انسان پر گزرا ہے۔ فرمایا علی الانسان، یہ زمانہ بھی انسان پر ہی گزرا ہے کہ انسان اس دور میں مذکور نہ تھا، اس دور میں مذکور نہ تھا۔ اب اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اس دور میں مذکور نہ تھا پر موجود تھا۔ مذکور ہونا اور بات ہے، موجود ہونا اور بات ہے۔ لاکھوں لوگ آج بھی ہمارے اندر موجود نہیں،
لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف نگاہ کیجئے، یا محمود آباد الحاج پیر سید شاہ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف نگاہ کیجئے، ان کے دربار کی طرف نگاہ کیجئے کہ وجود محسوس میں جسمانی طور پر پیکر محسوس ان کا موجود نہیں، اچھا روحانی طور پر موجود ہے، لیکن پیکر محسوس میں موجود نہیں پر مذکور ہے، اور بہت لوگ دنیا میں موجود ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، موجود ہیں، لیکن مذکور نہیں، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کوئی کرتا؟ اس لیے کہ وہ مذکور نہ ہوئے، چونکہ وہ ذاکر نہیں بنے۔ اگر وہ اللہ کے ذاکر ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ذکر کے انعام کے طور پر مذکور کر لیتا، اور اللہ جسے مذکور کر لے تو پھر اس کائنات خلق کا کوئی فرق اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ کے ذاکر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ذکر کے انعام اور صلہ کے طور پر مذکور کر لیتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور پھر صلہ کیا دیا ذکر کثیر کا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ ہر عمل صالح کا کوئی اجر ہے، کوئی عمل صالح خالی اجر نہیں، ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، اور اجر متعین ہے، کبھی اپنی ماہیت میں، کبھی کیفیت میں، کبھی عدد میں، کبھی مقدار میں، الغرض ہر اعتبار سے اس کا اجر متعین ہے، مگر اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل صالح ہے کہ اس کا اجر یہ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب جو بات قابل توجہ ہو یہ کہ بندے کا ذکر کرنا یہ عمل ہے، اور خدا بندے کا ذکر کرے یہ اس کی جزا ہے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں، یہ دار العمل ہے۔ دار الجزا موت کے بعد شروع ہوتی ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ تو جو بندہ، جس بندے نے دار العمل میں رہتے ہوئے ساری زندگی ذکر میں بسر کر دی اور کبھی ذکر منقطع نہ کیا، اس کی زبان پر بھی ذکر رہا، اس کے جسم کا ایک ایک عرف بھی ذاکر رہا، اس کا قلب بھی ذاکر رہا، اس کی روح بھی ذاکر رہی، اس کا نفس بھی ذاکر رہا، اس کا سر بھی ذاکر رہا، اس کا لطیفہ خفی بھی ذاکر رہا، اخفا بھی ذاکر رہا، باطن و باطن بھی ذاکر رہا، اس کا جوہر عقل بھی ذاکر رہا، جو سر تپا اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، اور اس نے اپنی بساط بھر ذکر کی انتہا کر دی، تو بندے نے ذکر کیا اپنی بساط کے مطابق، رب جزا دیتا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ جس بندے نے خواہ وہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری ہو، خواہ وہ قطب العالم خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تخت ہماری گردنوں اور سروں پر ہیں، خواہ وہ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر ہو کہ جن کا وجود خود اس خطہ زرزمین کے لیے چشمہ ولایت و معرفت تھا۔ تو اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس بندے نے ساری زندگی ذکر میں گزار دی، اب اس کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، عمل منقطع ہو گیا، اب جب دار الجزا میں گئے تو جزا شروع ہو گئی۔ تو اب یہ اس بات کی طرف توجہ کیجئے کہ بندے کا جو کہ عامل ہے، مخلوق ہے، اس کا ذکر محدود ہے اور منتہی ہے، محدود ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ جزا دینے والا رب چونکہ خالق ہے، اسی لیے اس کی جزا بھی لامحدود اور غیر متناہی ہے۔ تو جس بندے نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا اور ساری زندگی اللہ کے ذکر کی یاد تازہ کی، نہ صرف خود کی بلکہ لاکھوں مردہ دلوں کو رب کی یاد سے زندہ کر دیا، جس بندے نے دنیا میں وہ انقلاب روحانی برپا کیا، جب وہ دار الجزا میں پہنچے تو جب رب کی جزا کا وقت آیا، ان کی روح قصص عنصری سے پرواز کر گئی، عمل ختم ہو گیا، عمل منقطع ہو گیا، اب جزا شروع ہو گئی، اور اب جزا شروع ہو کر اس وقت تک رہے گی جب تک وقت ہے، اور اس زمان تک رہے گی جب تک زمان ہے، اور یہ ساری کائنات مل کر بھی اللہ کے ولی کا ذکر، اس کا عرس، اس کی یاد، دلوں سے اس کی محبت، اس سے نسبت، اس کے تذکرے، اس سے تعلق، اس سے ربط اگر کوئی توڑنا چاہے تو یہ نہ سمجھو کہ اب وہ کسی بندے کی کوشش سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، نہیں، اب ان کو لوگوں کے دلوں میں خدا نے زندہ کر رکھا ہے، اور وہی مٹا سکتا ہے جس کی قدرت خدا سے بڑھ جائے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، حیدری، جس کی قدرت معاذ اللہ خدا سے بڑھ جائے گی وہ ان کا ذکر مٹا دے گا، کیونکہ ان کے ذکر کو زندہ رکھنے والا اب رب ہے، کوئی بندہ نہیں۔
اس لیے فرمایا کنتم امواتن، تم حقیقت میں مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ زندگی بعد ازار نطفے کے ساتھ بچہ وجود میں آتا ہے تو یہ اس کی پہلی زندگی ہوگی۔ کنتم امواتن، عدمیت، یہ اس کی پہلی موت ہو گئی۔ پھر ایک موت ہو گئی، پھر ہم نے زندہ کیا، زندگی ہوگی۔ اب ہم اس زندگی کے حال میں چل رہے ہیں، اب زندگی چل رہی ہے، آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو جب موت آ جائے گی، اس کا منظر آپ نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب موت آ جائے گی تو اس کو ثم یمیتکم سے تعبیر کیا کہ پھر وہ تمہیں مارے گا۔ تو کنتم امواتن میں پہلی موت تھی بشکل عدم، اور ثم یمیتکم میں دوسری موت آ گئی بشکل وفات۔ موتیں دو ہو گئی، حیات اب تک ایک تھی، فاحیاکم۔ تو اس موت کے بعد پھر رب کائنات نے فرمایا کہ جس طرح پہلی موت کے بعد زندگی تھی، اس طرح قاعدہ قرآن کا یہ ہے کہ دوسری موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، ارے جب تم اللہ پہلے بندے کو مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا، اور تم جب انہیں زیر زمین دفن کر دو گے اور ایک عام اندھا شخص یہ سمجھے گا کہ معاذ اللہ موت ان کا خاتمہ بن گئی، مگر رب کائنات نے فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم زیر زمین دفن کر دو گے، رب انہیں پھر زندہ کر دے گا۔ وہ قبر والے کہ جن کو رب کے ذکر نے زندہ کر دیا، جن کو رب کے تعلق یاد اور معرفت نے زندہ کر دیا، وہ زمین میں ہو کر بھی زندہ ہیں، اور جو اللہ کے ذکر کے فیض سے محروم رہے وہ زمین پہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں۔ بہت لوگ ظاہری حیات کے باوجود زمین پہ چلتے پھرتے ہو کر بھی مردہ ہیں، اور بہت لوگ ظاہری وفات کے باوجود ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے باوجود بھی زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی ذکر کیا۔ بعض لوگوں کو یہاں مغالطہ گزرا ہے کہ تفسیر کے باب میں کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یحییکم، یہ جو قاعدہ ہے یہ تو قیامت کا ہے، تو یہ مغالطہ غلط ہے۔ قرآن بعد میں بعد الموت کا ذکر کر رہا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، تو بعد الموت بعد کا ہے۔ سو قبر والے جن کو رب کے تعلق اور معرفت نے زندہ کر دیا، اور پھر قیامت تک اللہ کے ذاکر شاکر اور عارف بندے رب کے ولی زندہ ہیں، اور ان کی علامت یہ وہ لوگ ہیں جو دم دم ان کے مزار پہ آتے ہیں اور ان سے فیض لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔